ایک گاؤں کے 4 دوست تھے۔ چاروں کی آنکھوں میں ہزاروں خواب تھے۔ وہ بستہ پہنے ہوئے اسکول میں داخل ہوئے، ایک ایسے نظام میں داخل ہوئے جہاں انہیں پرواز کی نہیں بلکہ ایک پنجرے کی مانند لیا گیا۔ وہ ایسے نظام میں داخل ہوئے جہاں شروعات تو ایک چھوٹی سے درخواست سے ہوئی، جس میں ان کو ایک چھٹی کے لیے بھی آئی بیگ ٹو سے لکھنا تھا، یعنی اپنی ضرورت کے لیے بھی ذہن میں بھیک مانگنے کا بیج بویا گیا۔ جیسا تیسا کر کے وہ اعلیٰ ڈگری تک پہنچے اور یونیورسٹی پہنچے، اور یونیورسٹی سے لے کر جب باہر نکلے تو کافی وقت گزر چکا تھا۔ وہ اپنی ذہانت کے بل بوتے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کی سوچ کے گرد لگے جالے وہی پرانے نصاب کے تھے۔ اب زندگی کے میدان میں ان چاروں کے راستے جدا ہونے والے تھے۔ جب وہ چاروں باہر نکلے تو وہ 4 کردار بن چکے تھے اور ان کے سامنے 4 راستے تھے۔ جو پہلا بچہ تھا اب وہ جوان ہو چکا تھا اور اس کے پاس ایک اچھی ڈگری بھی تھی، تو اس نے اس ڈگری کو ایک اپرچونٹی سمجھا اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ اچھی تنخواہ لینا، ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھنا، اور اسے کچھ غرض نہیں تھی کہ اس کا علم معاشرے میں کہاں ہے اور وہ معاشرے کو کیسے انصاف دلا سکتا ہے۔ بیسیکلی وہ بچہ مزدور ذہن کا تھا اور وہ کسی بھی جگہ جا کے ایک مشین کا پرزہ بن گیا۔ دوسرا بچہ جو تھا وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان تھا۔ یہ ذہین تو تھا، اس سے علم بھی مل گیا، لیکن وہ سڑکوں پر کھڑا یہ سوچتا رہا کہ جو کتابوں میں پڑھا وہ اس معاشرے میں ہے کہاں، اور اس علم اور سماج کے درمیان کوئی پل نظر نہ آیا۔ وہ ایک نقشے کے ساتھ گھومتا رہا جس کی کوئی منزل اس شہر میں موجود نہ تھی۔ جو تیسرا بچہ تھا، جب وہ ڈگری حاصل کر کے یونیورسٹی سے باہر نکلا تو اس نے صحیح معنوں میں علم حاصل کیا اور اسے یہ پتہ چل چکا تھا کہ نظام کہاں سے خراب ہے اور کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں، اور میرا کیا کیا عمل کرنے سے یا لوگوں کے ساتھ بات کرنے سے وہ کس طرح ناہمواریاں یا معاشرتی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ لیکن اسے تنہائی کا خوف تھا، فیئر آف لونلینس۔ جب اسے یہ خوف ہوا کہ میں اگر یہ سارے سٹیپ لوں گا تو معاشرے میں اکیلا رہ جاؤں گا اور کوئی مجھے دیوانہ کہے گا، کوئی مجھے کچھ کہے گا، اس لیے اس نے اپنی زبان سی لی۔ اور جو چوتھا بچہ تھا وہ انٹلیکچوئل پراسٹیٹیوٹ بنا۔ یہ سب سے خطرناک نکلا۔ اسے حق کی پہچان بھی تھی، اسے بیان کرنے کا فن بھی آتا تھا، مگر اس نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا۔ وہ اپنے عارضی فائدے اور مراد کی خاطر حق کو توڑ موڑ کر پیش کرنے لگا۔ اس نے علم کو حق کے لیے نہیں بلکہ باطل کے لیے بیچ دیا۔ یہ ایسی سوچ کا مالک تھا کہ دانشور تو تھا مگر ساتھ میں سوداگر نکلا۔ اب ان 4 کہانیوں کا، 4 کرداروں کا نتیجہ کچھ معاشرے میں اس طریقے سے نکلا کہ جس معاشرے میں تعلیم بھیک مانگنے سے شروع ہو وہ ایسے لوگ ہی پیدا کرتی ہے۔ ایک وہ جو پیٹ بھرنے کے لیے ڈگری اٹھائے پھرتا ہے، دوسرا وہ جو علم پا کر بھی راستہ نہیں ڈھونڈ پاتا، تیسرا وہ جو کہ ایک ڈر کی وجہ سے ہمیشہ اپنی زندگی اندھیروں میں گزار دیتا ہے، اور آخر والا سب سے بدتر جو اپنے فائدے کے لیے سچ کا قتل کر دیتا ہے۔ جس قوم کے دانشور سوداگر بن جائیں اور عالم خاموش ہو جائیں وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمیں کچھ نصاب اور زیادہ سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔